والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 چل رہی ہے اور یہ مہر سے متعلق ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے مہر کی تعریف، مہر مقرر کرنے کا مقصد اور مہر کی جو اقسام ہو سکتی ہیں وہ اقسام آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور پھر یہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مردوں سے خطاب ہے کہ جب تم عورتوں سے نکاح کا ارادہ کرو تو ان کے مقرر کردہ مہر ان کو ادا کر دو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، حکیم ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمی بیشی کی باہم رضامندی سے کمی بیشی کی صورت ہو سکتی ہے کہ مثلا 1 لاکھ مہر ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، یا مقرر کر چکے تھے مہر سب طے ہو گیا، پھر لڑکے والے از خود اعلان کر دیں میں ہم اپنی خوشی سے 2 لاکھ مہر لکھواتے ہیں، یا ایجاب و قبول کے بعد اعلان کر دیں کہ ہم بچی کو 2 لاکھ روپے مہر دیں گے، یہ زیادتی ہو گئی۔ اور یا پھر بچی والے اعلان کر دیں کہ ہم نے 1 لاکھ مہر رکھوایا تھا، ہم اپنی خوشی سے 50,000 چھوڑتے ہیں، 50,000، اس لیے کہ اس میں بچی کا اختیار ہوتا ہے، مہر کو معاف کرنے کا یا کمی بیشی کا ماں باپ کو اختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر لڑکے والے زیادتی کریں تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بچی اس کو قبول کرے زیادتی کو، ٹھیک ہے یہ جتنا زیادہ انہوں نے مہر کہا ہے مجھے قبول ہے، تو وہ دینا ان پہ واجب ہوگا، ورنہ اگر بچی انکار کر دیتی ہے تو بس جو پہلے لکھوایا ہوا تھا وہی دینا لازم ہوگا، زیادہ والا جو زیادہ اس نے اعلان کیا تھا وہ دینا چاہیں تو تحفتاً دے دیں، ورنہ ان پہ دینا واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے مہر مقرر ہوا اور اب لڑکے والے لڑکی والوں کی رضامندی کے بغیر یوں کہیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپے مہر کہا تھا لیکن ہم اسے 50,000 کرتے ہیں، یہ بھی تو کمی ہے نا، لیکن اس پہ لڑکی والے راضی نہیں ہوں گے تو یہ پھر کمی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے والے 1 لاکھ پہ راضی ہوئے اور لڑکی والوں نے آخر میں اعلان کر دیا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اب 1 لاکھ مہر نہیں بلکہ 1.5 لاکھ روپے مہر ہوگا، اس میں لڑکے والے راضی نہیں ہوں گے، تو ایسی کوئی بھی کمی بیشی کی صورت، یعنی مہر کی کمی بیشی کی صورت جس میں فریقین راضی نہ ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ کب؟ جب مقرر ہو چکا ہو، مقرر ہونے سے پہلے تو ہو سکتی ہے بارگیننگ وغیرہ کچھ بھی آپس میں گفتگو کر کے کمی بیش کر لیں، لیکن جب مقرر ہو چکا اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد الفریداتی، مقرر کرنے کے بعد، تو مقرر کرنے کے بعد اگر دونوں باہم رضامندی سے کمی بیشی کریں تو شرعاً بالکل جائز، لیکن اگر باہم رضامندی نہ ہو، مثلا ایک راضی ہے دوسرا نہیں، دوسرا راضی ہے پہلا نہیں، تو پھر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جتنا لکھا ہے اتنا ہی دینا ہوگا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان عورتوں کو ان کا مقرر کردہ مہر ادا کرو، اس پہ میں کلام کرتے عرض کر رہا تھا کہ مستحب اور افضل یہی ہوتا ہے کہ شوہر فوراً سے پیشتر بیوی کو مہر ادا کر دے، یہ بہت اچھی بات ہے، اسی نکاح کے وقت ادا کر دیں، ورنہ جب خلوت ہوتی ہے تب وہاں پر جا کر دے دیں۔ لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر وہی پوری تفصیل جو میں نے بیان کی، اگر یہ مہر معجل ہے تو بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو روک دے شوہر کو قریب آنے سے، چاہے نہ روکے، گناہگار نہیں ہوگی۔ اور اگر مہر معجل ہے تو پھر یہ عموماً ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے وقت یا موت کے وقت دینا ہوتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر بخوشی ادا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ عورتیں تمہیں اپنے مہر میں سے بذات خود خوشی کے ساتھ کچھ دے دیں، یعنی بیویاں خود کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے مبارک اور اخروی اعتبار سے اپنے لیے بلا ضرر ہونے کی بنا پر استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مہر کا جیسے مہر مقرر ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، اب اس میں کمی بیشی کا اختیار بچی کو، کمی کا اختیار بچی کو ہوتا ہے، بیشی کا نہیں، زیادہ نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے، ہاں وہ کم کر سکتی ہے، وہ یہ بھی کر سکتی ہے کیونکہ بچی کو حق حاصل ہے کہ وہ سارا کا سارا مہر شوہر کو معاف کر دے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ حصہ معاف کر دیں، یوں کہہ دیں جی میں نصف معاف کرتی ہوں، نصف آپ رکھیں۔ اب جیسے بچی نے اپنی خوشی سے پورا معاف کر دیا یا آدھا معاف کر دیا، تو اب شوہر کے لیے جائز ہے کہ جو آدھا مہر اس نے معاف کیا یا پورا مہر معاف کر دیا اس میں سے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے مبارک بھی ہے
اور اخروی لحاظ سے اس میں کوئی ضرر پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ شادی کی پہلی رات شوہر مہر دیتا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیوی مہر معاف کر دے، جی معاف کر دے مہر، پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہوں گے مجھے پتہ نہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ کئی جگہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ وہ بچی کو کہتے ہیں کہ جی مہر معاف کر دیں۔ اب وہ بچی نہیں چاہتی کہ ایسے موقع پر کہ ابھی شادی ہوئی ہے کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اس طرح اس بچی سے زبان سے کہلوا لیا جاتا ہے کہ جی میں مہر معاف کرتی ہوں اور گئے کام سے، یا پھر دھمکا کر معاف کروا لینا بیوی سے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی مہر معاف، معاذ اللہ یوں کہا بالفرض کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر مہر معاف نہیں کرو گی۔ اب عورت نے مہر معاف کر دیا تو یہ بھی معافی تو ہے، لیکن اس میں شوہر شدید قسم کا گنہگار ہوگا، اس لیے کہ بلیک میل کر رہے ہیں آپ، کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخر پھر مہر مقرر کیا کیوں تھا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے چکر میں کہ اس لڑکی کو بھی بس کرنی ہے شادی، رشتہ بہت اچھا ہے، پیسے والے لوگ ہیں، خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، تو پھر یہ ہمارے ہاں چالاکیاں تو بہت زیادہ ہیں نا، وہ لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم مہر اچھا مقرر کریں گے، تو آپس میں پھر مشورہ کر کے کہتے ہیں جو مہر کروا لو، بعد میں بیٹے کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، اب تمہارا کام ہے بیوی سے اس کو معاف کروانا۔ اب جی مہر لکھوا دیا 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اب بیٹا اس مشن پر لگ گیا ہے شادی کے بعد کہ بیوی یہ 10 لاکھ معاف کر دے، 5 لاکھ معاف کر دے۔ اس میں بعض اوقات پھر پیار محبت سے پہلے بات ہوتی ہے، لڑکی اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتی ہے، گھر والے کہتے ہیں خبردار یہ معاف نہیں کرنا ہے، وہ منع کرتی ہے، تو پھر یہ ایموشنلی بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے، یا پھر ٹارچر کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، بے رخی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں گھر کے اندر، اور اس طرح بیچاری وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دیا ہوتا ہے وہ شوہر جی کاروبار میں لاس ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لے لیتا ہے واپس دینے کے وعدے پر، اور پھر وہ کچھ بھی نہیں ملتا بچی کو۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں پہلے ہی یہ خیانت موجود ہو، یاد رکھیں یہ حدیثوں میں آیا کہ اگر کسی کے دل میں پہلے یہ ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کرے گا، تو سرکار نے اتنا سخت لفظ بیان فرمایا کہ وہ زانی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اس کا جو تعلق قائم کرنا ہے وہ ناجائز ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نکاح کے بعد عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو پھر حدیث سے ہم اس پہ قید نہیں بڑھا سکتے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت کریمہ ہے کہ آپ سخت جب کوئی مطلب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قباحت بہت سخت ہے، اس میں کراہت بہت سخت ہے، تو ذرا سخت الفاظ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے۔ تو اس لیے سرکار نے بیان فرمایا کہ جو پہلے دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے زنا کرنے والا، تو یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حقیقتاً معاذ اللہ کو زنا متحقق نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، عورت اپنی باہم رضامندی سے اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ حدیثوں کی شرح ان علماء اسلام کی پڑھیں جو 1500 سال کے بڑے بڑے فقہاء علماء گزرے اور اس قسم کے مفاہیم پر متفق ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی آپ سنیں گے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ اگر شوہر مہر ادا نہ کرے پہلی رات سے پہلے، یا ارادہ ہو کہ ادا نہیں کرے گا، تو پھر ان کا باہم تعلق قائم کرنا گناہ ہوگا اور زنا ہوگا، اور پیدا ہونے والا بچہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے میڈیا پر یہ بات سنی، لیکن یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ جب یہ بتائیے کہ ایجاب و قبول ہو گیا، شریعت کہہ رہی ہے آپس میں میاں بیوی ہیں، تو زنا کا کہاں سے تصور آیا؟ زنا کی تعریف پڑھ لیجیے، جو شریعت جو زنا کا تعارف کروا رہی ہے اسے پڑھیں اور پھر ثابت کر کے بتائیں کہ یہاں پر زنا ہے۔ پھر قرآن کی آیات مطلقہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ایجاب و قبول ہوا تو میاں بیوی کے لیے مباشرت حلال ہو گئی، تو پھر اگر حدیث میں کوئی الفاظ زنا کے آئے بھی ہیں کہ ایسا شخص زانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس اپنی حقیقت پر نہیں ہوں گے، ورنہ قرآن تو مطلقاً حلال قرار دے رہا ہے تعلق قائم کرنے کو، اس میں مہر کی قید نہیں لگا رہا، اور حدیث میں مہر کی قید ہے، اور اس کے نہ دینے پر مہر کے زنا کا یعنی زنا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں یہ قاعدہ شرعیہ ہوتا ہے کہ قرآن ہے، حدیث قرآن سے نچلے درجے کی دلیل ہے، تو لہٰذا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن سے جو صرف ایجاب و قبول کے بعد میاں بیوی کا حلال ہونا ثابت ہو رہا ہو، ہم اسے حدیث سے بدل کر حرام ہونا کہہ دیں کہ مہر کی وجہ سے مہر نہیں دیا تو حرام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ صرف سخت وعید بیان کرنا ہی مقصود ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے، میں اسی مثال دیتا ہوں نظیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا جس نے 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کے چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔
اب کیا بتائیں کہ جو نماز چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا حقیقتاً؟ کیا اگر 3 جمعے کو چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا؟ یقین سی بات ہے، علماء اس پر متفق ہیں کہ یہاں صرف سختی بیان کرنا مقصود ہے، حقیقتاً وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں مفہوم یہ ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے بہت بڑی ناشکری کی، کیونکہ کافر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں، بہت بڑی ناشکری کی۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ نماز چھوڑنے کو حلال سمجھ لے تب، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب کلام رسول ہو تو اس کے ظاہر سے ہی مسئلہ نکالا جائے، بعض اوقات ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، ظاہری معانی، لیکن مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی کھڑا ہو کر اپنا خود ایک مفہوم متعین کر لے، بلکہ حدیثوں سے اور قرآن سے جو مفاہیم اخذ کیے جائیں گے وہ سب سے پہلے تفسیر قرآن، قرآن اگر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اس سے لیں گے، یہ حدیث تفسیر کر رہی ہے اس سے لیں گے، یا پھر جو 1500 سال کے اندر صحابہ سے تفسیر منقول ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بڑے بڑے علماء سے، اس کی روشنی میں مسئلہ دیکھا جائے گا کہ آخر مقصود خدا کیا ہے عز و جل، اور اگر شرع ہے تو ہم شروحات پڑھ کے دیکھیں گے کہ مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے یہ ارادہ رکھتا ہو کہ مہر دوں گا ہی نہیں، ایسے لکھوا دیا ہے ہم لوگوں نے، جیسے لڑکے والے آپس میں منصوبہ بنا لے جو مرضی لکھوا دو، دینا کہاں ہے ہمیں، شادی کے بعد کون ہم سے نکلوا سکتا ہے، مثلا بدماش پارٹی ہے، تو یاد رکھے سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس مہر نہ دینے کے ارادے کی وجہ سے اس شخص کا بیوی سے تعلق قائم کرنا حرام ہو جائے گا، ناجائز ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ ناجائز ہے۔ بالکل نہیں، بچہ بالکل جائز ہے، میاں بیوی ہیں بھائی، ایجاب و قبول ہوا ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ یہاں پہ مراد نہیں ہوں گے، اس کا باطنی مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ لڑکی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا مہر کل یا بعض معاف کر سکتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا معاف کرنے کے بعد لڑکی دوبارہ رجوع کر سکتی ہے کہ نہیں، یعنی پہلے بیوی نے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے مہر معاف کرتی ہوں، پھر شوہر کا رویہ ایک دم بدل گیا، اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی ہوں، میں اپنے قول سے رجوع کرتی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں مطلب مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ عورت ایک دفعہ مہر معاف کر دے تو اس سے رجوع نہیں کر سکتی، لیکن دیگر اور کئی مقامات پر شریعت رجوع کو جائز کہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی نے وراثت میں سے اپنا حصہ معاف کر دیا اور ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، وہ دوبارہ اس سے رجوع کر سکتی ہے کہ نہیں میں معاف نہیں کرتی ہوں، مجھے دیا جائے۔ تو آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں اگر اس پر اچھی طرح پہلے تحقیق کر لی جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر فتویٰ دینا چاہیے، اس پہ مزید غور کر لیا جائے کہ بعض اوقات بچیوں کو بہلا پھسلا کر مہر معاف کروا لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شوہر پہلے تو بڑا مہربان ہوتا ہے، کپڑے بھی لا کر دے رہا ہے اور یہ اور وہ اور گھمانے لے جا رہا ہے، لیکن یہ چلاکیاں ہوتی ہیں تاکہ لڑکی کو پیار محبت کا احساس دلا کر اور اس سے مہر معاف کروا لیا جائے۔ لہٰذا بچیاں جو ہوتی ہیں عموماً جب شوہر کی طرف سے میلان دیکھتی ہیں، خیال کر رہا ہے، پیار سے مل رہا ہے، محبت سے بات کر رہا ہے، باہر گھمانے لے جا رہا ہے، جو چیز دل چاہ رہا ہے وہ لا کر دے دیتا ہے فوراً، تو اب وہ عورت بیچاری اس ماحول کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ایسی خوشگوار زندگی ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چلاک جو بیٹھا ہوا ہے گروپ یہ کیا مقصد لے کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو جب یہ اچھا ایسا ماحول سا بن جاتا ہے، لڑکی کو اپنے شوہر کی محبت پہ اعتماد سا ہو جاتا ہے، پھر یہ خوشگوار موڈ دیکھ کر کہ اگر تم مجھے معاف کر دو، بڑا ٹینشن ہے تمہارے مہر کا، اگر میں مر گیا تو کیسے ادا کروں گا، اور پھر یہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کر کے اب اگر لڑکی سوچتی ہے میں اس کو منع کر دوں تو یہ ماحول خراب ہو جائے گا، کہ شاید پیار محبت کم ہو جائے گا، وہ کہتی ہے چلو جی معاف کرو، معاف کر دیا، معاف کیا، ایک دم رویے بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایسے کئی کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ بڑی چلاکی سے پہلے بیوی کو محبت کا یقین دلایا اور پیچھے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کون اس کو یہ پلاننگ دے رہا ہوگا، کون سی ایجنسی کام کر رہی ہوگی، ساس ایجنسی، نند ایجنسی، یہ جو ساس اور نندوں کی ایجنسیز ہوتی ہیں گھر کے اندر پیدا شدہ، یہ بچے کو لڑکے کو سب پوری بتا رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہارا پلان کیا ہے، تمہیں کس طریقے سے رویہ اختیار کرنا ہے، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ہوتے ہی رویہ بدل جاتا ہے، نہ وہ گھر پہ آئے گا، نہ بیوی کو کی طرف توجہ کرے گا۔ اب اگر ایسی صورت میں لڑکی کے رجوع کو جائز نہ قرار دیا جائے، اسے یہ اختیار نہ دیا جائے، تو سمجھ لیں اس کی زندگی تو گئی۔ تو اس لیے مطلب اس کو رجوع کا اختیار دینے میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے،
اس طرح کے کیسز چونکہ میرے سامنے بہت زیادہ آئیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس طرح بچی کو پروٹیکشن ملنی چاہیے کہ اگر وہ معاف کر دے اور جب وہ چاہے اگر رجوع کرنا تو وہ رجوع کر سکے، تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب جہاں جہاں ہے، میں نے دیکھا 2-4 جگہ پر وہ یہی ہے کہ لڑکی ایک دفعہ مہر معاف کر دے تو پھر اس کو رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے مسائل، فتاویٰ اور جو شرعی مطلب قواعد و ضوابط ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں جہاں جہاں شریعت نے رعایت دی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی صورتحال میں مفتیان کرام توجہ کر کے اگر بچی کو پروٹیکشن فراہم کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ شریعت نے اختیار دیا ان کو۔ اگلا سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم عورتوں کی ذات کے زبردستی وارث ہو جاؤ، ولا تعضلوہن، اور عورتوں کو اس نیت سے نہ روک لو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی اس نیت سے نہ روکو عورتوں کو جو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ، مگر اس صورت میں کہ وہ بالکل واضح بے حیائی کا کام کریں، وعاشرہن بالمعروف، اور ان عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، فإن کرہتموہن، پھر اگر تمہیں وہ عورتیں ناپسند ہیں، بیویاں اپنی ناپسند ہیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، تو قریب ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ یہ ایک بہت ہی نفیس آیت ہے۔ اب میں اس کی تفسیر آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے قریبی رشتہ دار کوئی فوت ہوتا، چچا فوت ہو گیا، ماموں فوت ہو گیا، بلکہ والد بھی بعض اوقات اگر فوت ہوتا تھا، اس کی 4-5-6 بیویاں ہیں مثال کے طور پہ، ایک اس لڑکے کی سگی ماں ہے، 5 ستیلی مائیں ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کی عورتوں کی ذات کے وارث بن جاتے تھے۔ ذات کے وارث بننے کا مطلب انہیں گھروں میں مقید کر دیتے تھے، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم ان کو اجازت دے دیں گے یہ شادیاں کریں گی تو جو باپ کا مال ان کو مل رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے گا، تو وہ عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، ان کو مقید کر لیا کرتے تھے یا زبردستی ان سے شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کی ذات کے زبردستی وارث بن جاؤ، یہ غلط ہے۔ اور فرمایا کہ جو اگلی بات ہے کہ عورتوں کو اس نیت سے نہ روک لو کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لے لو، یہ نہ کرو۔ تو یہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر بیوی کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اسے باندھ کر رکھتا تھا، گھر میں قید کر کے رکھتا تھا، اور مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ مہر معاف کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو پھر عورت مجبور ہو کر اپنی آزادی کے لیے مہر معاف کرتی تھی، وہ اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ تو آگے بیان فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں مگر یہ کہ کوئی واضح طور پر وہ برائی لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر اگر عورت بد زبان ہے، شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے، یا اس کا معاذ اللہ کردار ٹھیک نہیں ہے، اب وہ کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، طلاق دو، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، مہر مجھے دے دو، چلی جاؤ، تو اس صورت میں پھر عورت کو مجبور کرنا کہ وہ چونکہ بے حیائی اور فحاشی کی طرف جا رہی ہے تو پھر اپنا مہر وصول کرنے کے لیے اس طرح عورت کو طلاق نہ دینا، اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے جب مکمل طور پہ عورت کا قصور ہو، ورنہ قصور اپنا ہو اور عورت کو بیچاری کو تنگ کر کے اس سے مہر معاف کرانے کے چکر میں ہو، یہ غلط ہے۔ اس کی مزید وضاحت ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا